بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kenttabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا 7واں حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے القرآن الکریم اور آج ہم حرکات میں پڑھیں گے حروف مدہ کو۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے حرکات کی مدد سے حروف اور الفاظ کا درست تلفظ کر سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ کو۔ مدہ کا معنی ہے کھینچنا۔ مدہ کا معنی ہے کھینچنا۔ جیسے ہم نے اردو میں پڑھا الف مدہ، اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں نا، آم آم، تو اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں کہ اس کے اوپر مد ہوتی ہے اور مد سے ہی بنا ہے مدہ، اور مدہ کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا۔ اور چونکہ حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر اور تھوڑا سا لمبا پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، یعنی وہ حروف جن کو تھوڑا سا کھینچ کر اور تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 حروف ہمارے سامنے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف، واو اور یا، چھوٹی یا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الف، واو اور یا کب حروف مدہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو، الف ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر، جیسے با، یہ الف ہے اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر موجود ہے، لہذا یہ ہوگا حروف مدہ، اور اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ با الف زبر با، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش، تو اس کو بھی کہیں گے حروف مدہ، جیسے بو، با واو پیش بو، یہاں پر واو کیا ہے؟ ساکن، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش، لہٰذا اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے اور کہیں گے با واو پیش بو۔ اور تیسری مثال، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے، جیسے بی، با یا زیر بی۔ اب دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر موجود ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا؟ حروف مدہ۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ ان کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے، تو یاد رکھیں ان حروف کو ہم 2 حرکات کے برابر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی آسان سی مثال ہے کہ اگر با کے اوپر صرف پیش ہو تو ہم پڑھیں گے با پیش بو۔ کتنا کھینچا؟ تھوڑا سا، بالکل، با پیش بو۔ لیکن با واو پیش بو، جتنا ہم نے پیش کو کھینچا ہے اس سے دگنا، اس سے ڈبل ہم کھینچیں گے بو کو، یعنی با پیش بو، با واو پیش بو۔ جتنا اس کو کھینچا اس سے زیادہ، اس سے دگنا کھینچیں گے ہم حروف مدہ کو۔ اسی طرح با زبر با اور با الف زبر با، تو میں نے کس کو زیادہ کھینچا؟ اس کو، اس لیے کہ ہم نے حروف مدہ کو 1 نہیں بلکہ 2 زبر کے برابر کھینچنا ہے۔ اسی طرح با زیر بی اور با چھوٹی یہ بی، تو اس کو ہم نے 1 حرکت کے برابر اور اس کو ہم نے 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ یعنی خلاصہ کیا ہوا
یعنی الف دو زبر کے، واو دو پیش اور یا دو زیر کے برابر پڑھی جائے گی۔ اس کی ہم آسان سی مثال لیتے ہیں اور ہم حروف مدہ کی پہچان بھی کریں گے۔ پہلی کیا ہے؟ الف ساکن سے پہلے زبر ہو، الف ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر، جیسے با، تو یہ کیا ہے؟ حروف مدہ۔ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے بو، اور یا ساکن اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، جیسے بی، تو با، بو اور بی یہ ہیں حروف مدہ، اس لیے کہ یہاں پر الف ساکن اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے پیش اور یا ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر موجود ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ دو حرکات کے برابر، اور اس کو ہم نے کھینچنا ہے ایک حرکت کے برابر، جیسے با زبر با، ایک حرکت ایک زبر کے برابر، لیکن با الف زبر با تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کو دو زبر کے برابر کھینچنا ہے۔ اسی طرح با پیش بو اور با واو پیش بو، با زیر بی، با یا زیر بی۔ تو یہ ہے حروف مدہ، اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کل 3 ہیں۔ الف جب اس سے پہلے زبر ہو، واو جب اس سے پہلے پیش ہو، اور یا جب اس سے پہلے زیر ہو۔ تو یہ ہے 3 اقسام اور 3 حروف جو کہ حروف مدہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف، اور آپ کی کتاب میں کچھ حروف مدہ موجود ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں اور آپ نے غور سے سننا ہے کہ یہ حروف مدہ ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسری بات آپ نے یہ سیکھنی ہے کہ ہم نے ان کو کتنا کھینچنا ہے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام مثالوں میں الف سے پہلے زبر ہے، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہے، لہٰذا یہ تمام حروف ہوں گے حروف مدہ، اور ان کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 2 حرکات کے برابر، 2 زبر کے برابر، 2 زیر اور 2 پیش کے برابر۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام آپ کا نہایت آسان ہے۔ کتاب میں موجود حروف مدہ کی کچھ الفاظ اور کچھ مثالیں ہم نے دیکھ لیں۔ آپ نے باقی الفاظ اور حروف کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ان میں کون سا حروف مدہ استعمال ہوا ہے، اور حروف مدہ کی پہچان جو آپ نے سیکھی ان میں وہ پہچان کہاں موجود ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے حروف مدہ کو اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا اور جان لیا ہوگا، اور گھر کے کام کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔